السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں پروفیسر محمد شبیر زمانی آن لائن لیکچرز کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سال دوم کے نصاب میں شامل شہنشاہ تصوف اور صوفیانہ شاعری کے امام خواجہ میر درد کی پہلی غزل پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اردو شاعری میں متصوفانہ موضوعات کو متعارف کروایا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، بلا تاخیر ہم وائٹ بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خواجہ میر درد کی زندگی کس قسم کی تھی، ان کے شاعرانہ موضوعات کس قسم کے تھے۔ خواجہ میر درد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صوفی شاعر خواجہ میر درد دہلی کے ایک معروف خاندان کے فرزند ارجمند تھے۔ ان کے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب خود ایک صاحب دیوان شاعر تھے، جنہوں نے شاہی ملازمت چھوڑ کر درویشی اختیار کی۔ درد نے مروجہ تعلیم والد سے ہی حاصل کی۔ آپ ابتدا ہی سے درویش منت سے، لہٰذا ملازمت چھوڑ کر درویشی اختیار کی اور والد کے جانشین بنے۔ درد کا عہد میر تقی میر کا عہد ہے، جو تاریخی اعتبار سے مصائب و ابتلا کا زمانہ ہے۔ نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے تباہ حال دہلی ان کا مرزبوم، مسکن اور مدفن ہے۔ مرزبوم جائے پیدائش، مسکن ٹھکانہ یعنی ہمیشہ جہاں رہے، اور مدفن وہ جگہ جہاں دفن ہوئے۔ عزیز طلبہ و طالبات، دہلی کے برے حالات کے پیش نظر بہت سارے شاعر ایسے تھے جنہوں نے دہلی کو چھوڑا اور مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کی، لیکن خواجہ میر درد وہ شاعر ہیں جو ہمیشہ یہیں رہے اور یہیں دفن ہوئے۔ لہٰذا اس ابتلا کے زمانے میں توکل، قناعت، صبر و رضا اور استقامت جیسے موضوعات درد کی شاعری کی زینت بنتے چلے گئے ہیں۔ خواجہ میر درد بعمل صوفی شاعر ہیں۔ دوسرے شعراء کی طرح صوفیانہ نظریات ان کے لیے محض باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ عملی طور پر اس راہ کے مسافر تھے۔ انہوں نے بہت خوبصورتی سے تصوف کو غزل کے سانچے میں ڈھالا اور خشک صوفیانہ افکار کو نہایت سادگی، صفائی اور لطافت کے ساتھ شعر کی زبان میں ادا کیا۔ اثر آفرینی اور دردمندی ان کے کلام کا بنیادی وصف ہے۔ بقول مصنف گلشن ہند، اگرچہ دیوان ان کا مختصر ہے لیکن سراپا درد و اثر ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، خواجہ میر درد کے تعارف کے بعد ہم بڑھتے ہیں پہلے شعر کی جانب۔ پہلا شعر کچھ یوں ہے: کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ مرد ویسے تو جنس کے اعتبار سے عورت و مرد مذکر مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، میل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن صوفیانہ شاعری میں مرد سے مراد بہادر لوگ ہیں۔ جان سے گزرنا محاورہ ہے، مطلب جان قربان کر دینا۔ اس طرح مفہوم کچھ یوں ہے کہ بہادری کے عظیم کارنامے وہی جانباز سر انجام دیتے ہیں جو اپنی جان قربان کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اس مفہوم کی روشنی میں کچھ اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ بلند ہمتوں کو خواجہ میر درد کا خراج تحسین ہے۔ عظیم کارنامے بہادروں کا شیوا ہوتے ہیں۔ عاشق کے لیے جاں کی بازی سعادت سمجھی جاتی ہے۔ راہ سلوک میں خواہش نفس کی قربانی بلند ہمتی کا کام ہے، اور راہ سلوک میں سالک کو درپیش مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ سے مثالیں ہیں، میدان حیات میں مشکلات کا مقابلہ بھی یہاں بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں شاعر خواجہ میر درد نے بیان کیا ہے کہ یہ زندگی ایک میدان ہے، اسے کارزار حیات سمجھ لیجئے۔ اس میدان میں انسان مختلف مسائل سے برسر پیکار ہے۔ ایک عام انسان کے حیثیت سے دیکھا جائے تو فکر معاش اسے لاحق ہے، عشق بتاں ہے، یاد رفتگاں ہے، کئی طرح کے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ رشتوں ناتوں میں بندھا ہوا یہ انسان روزانہ کئی مسائل سے جھونجتا ہے۔
ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے بلند ہمتی کی ضرورت ہے۔ جو انسان بزدلی سے کام لیتا ہے، راہ فرار اختیار کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں روزانہ کئی خودکشیاں ہوتی ہیں، یہ راہ فرار اختیار کرنے والے انسان ہیں۔ بہادروں کا شیوا مسائل کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ تو ایک لحاظ سے تو یہاں شاعر خواجہ میر درد یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ زندگی خود اپنے ہاتھوں سے بنانی پڑتی ہے، زندگی کے مسائل کو، اس کی الجھی ہوئی گرہوں کو خود سلجھانا پڑتا ہے، خود کھولنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے، بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی۔ خود اپنے مسائل کا حل جو تلاش کر لیتے ہیں، خواجہ میر درد ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل مرد کہلانے کے لائق ہیں۔ اگر ہم اس کو صوفیانہ شاعری کے زمرے میں رکھیں اور مرد سے مراد مرد مومن لیں، بہادر انسان لیں، تو یہاں شاعر خواجہ میر درد بیان کر رہے ہیں کہ راہ سلوک نہایت ہی مشکل راستہ ہے۔ اس پر سب سے بڑا انسان کا دشمن اس کا اپنا ہی نفس ہے۔ کہا گیا کہ سب سے افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف لڑنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نفس حریص ہے، لالچی ہے۔ یہ انسان کو دولت کا لالچ بھی دیتا ہے، کہ انسان کو رتبے، نام اور شہرت کا لالچ بھی دیتا ہے، اور انسان کا اس کے خلاف لڑنا مشکل ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے بے نیازی برتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ راہ سلوک پر چلنے والا سالک جب ان تمام خواہشوں کو پسے پشت ڈال کر آگے بڑھتا ہے تو پھر وہیں صحیح معنوں میں مرد کہلانے کا لائق ہے۔ اور یہ راستہ اتنا مشکل ہے کہ بعض اوقات راہ سلوک پر چلنے والے سالک اپنی خواہشوں کو پچھاڑتے پچھاڑتے خود اپنی جان سے گزر جاتے ہیں۔ وہ عشق و وفا کی داستان رقم کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے عشق و وفا کا راستہ بھی کیسا خوب راستہ ہے کہ اس پر چلنے والوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنی محبت کو ثابت کیا ہے۔ میدان کربلا کی طرف دیکھ لیجئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق و وفا کو نبھانے کے لیے صبر و رضا کا پیکر بن کر تلوار کے سامنے اپنا سر پیش کر دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو بہادری کا شیوا نبھایا ہے وہ مثال ہے، صحیح معنوں میں یہ بہادری ہے جس کو شاعر یہاں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کام مردوں کے جو ہیں سو وہیں کر جاتے ہیں۔ عشق و وفا کی داستانیں ایسے ہی رقم نہیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہاں شاعر بیان کر رہا ہے کہ دراصل اصل مارکا یہ ہے کہ انسان دنیا کے تمام مسائل کو یا پھر راہ سلوک پر چلتے ہوئے جتنے بھی مسائل درپیش آتے ہیں ان کو بہادری سے ان کا سامنا کرے، اور پھر اگر اپنی جان سے بھی گزرنا پڑے تو گزر جائے۔ جیسا کہ شعر میں کہا گیا ہے، کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یک دانہ، یک رنگی و آزادی اے ہمت مردانہ۔ ایک آزادی کی نعمت حاصل کرنی ہو یا پھر زندگی کے مختلف مسائل کو سلجھانا ہو، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمت مردانہ سے کام لیا جائے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ جان جو ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک امانت ہے۔ اگر انسان اسی کی راہ پر چلتا ہے تو پھر بہادری سے اسی کے لیے یہ جان قربان کر دینا اصل میں ایک بہادری کا کام ہے، ایک عمل مردانہ ہے جس کو یہاں شاعر نے سراہا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے، موت
کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ موت کو مخاطب کیا گیا ہے، فقیر درویش انسان، مرنے سے آگے ہی مرنے سے پہلے ہی۔ مفہوم ہے اے موت تجھے ان فقیروں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ لوگ تو تیرے آنے سے پہلے ہی خود کو فنا یعنی فنا فی اللہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اس مفہوم کی روشنی میں کچھ اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے دنیا سے بے نیازی فقیری کا تقاضا ہے۔ موت کے متعلق صوفیانہ نظریہ بیان کیا گیا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی صوفیانہ شاعری میں ایک اہم موضوع ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کے برعکس نظریہ بھی بہرحال موجود ہے۔ درد کا عصری شعور اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ انسان کے فرائض منصبی کا تقاضا بھی ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہماری اردو شاعری میں خواجہ میر درد اور ان کے علاوہ کئی ایسے شعراء ہیں جنہوں نے موت کے موضوع پر لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے بے رغبتی جو کہ صوفیہ کرام کا ایک شعار ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ دیکھا جائے تو اس شعر موت کے آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، اس شعر میں بھی شاعر نے موت کے موضوع کو چھیڑ کر فقیروں کا طرز عمل بیان کیا ہے۔ دراصل صوفیہ کرام کے ہاں ایک نظریہ پایا جاتا ہے جس کو ان کا ایک قول ظاہر بھی کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ موت قبل ان تموت، کہ مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ بظاہر مرنے سے پہلے تو نہیں مرا جا سکتا، موت آتی ہے، جسم سے روح نکلتی ہے تو ہی انسان مردہ قرار پاتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے مر جانا کیا ہے؟ مرنے سے پہلے مر جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کی زندگی کہلاتی ہیں ان سے منہ موڑ لیا جائے، یعنی یہ تمام عیش و عشرت، سامان آسائش جو ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر لی جائے۔ انسان نہ نام کی فکر کرے، نہ رتبے اور شہرت کی فکر کرے، نہ دولت کے انبار لگانے کے چکر میں پھرتا رہے۔ ان تمام سے منہ موڑ لینا صوفیہ کرام کے ہاں دراصل دنیا سے بے رغبتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے، اس کے برعکس بھی کئی لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے کہ دنیا سے منہ موڑ کر جینے کے علاوہ بھی تو جیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے محبت نبھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی تو آخرت کی منزلوں کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ کر ہی، راہب بن کر ہی یا دھونی رما کر ہی کسی پہاڑ پر بیٹھا جائے، گوشہ نشینی اختیار کی جائے تو ہی اعمال صالح ملتے ہیں؟ نہیں، یہ دو نظریات ہیں۔ لیکن خواجہ میر درد جو ہیں وہ صوفیانہ نظریے کے حامی ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی آسائشوں سے منہ موڑ لینا چاہیے، صرف اس خدا سے رشتہ جوڑ لینا چاہیے، اور جب اس خدا سے رشتہ جوڑ لیا جاتا ہے تو پھر موت جیسی خوفناک حقیقت بھی انسان کے لیے بھیانک اور خوفناک نہیں رہتی ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں پھر موت انسان سے چھینے گی بھی تو آخر کیا چھینے گی؟ فقیروں کو دیکھیے عزیز طلبہ طالبات، ان کے پاس ہوتا کیا ہے؟ ایک گدڑی ہے اور ایک فقیرانہ لباس ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ سب کچھ ان کی کل متاع ہے۔ تو موت تو جب آتی ہے تو انسان سے سب کچھ چھین لیتی ہے نا۔ سکندر اعظم اس دنیا سے خالی ہاتھ گیا، شداد خالی ہاتھ، فرعون و نمرود خالی ہاتھ گئے، بے پناہ دولتوں کے مالک خالی ہاتھ گئے، خود قارون خود کچھ نہ لے جا سکا۔ تو اس لحاظ سے موت تو اس سے کچھ چھینے گی نا جس نے اپنے پاس بہت کچھ اکٹھا کر رکھا ہو۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ ہم فقیروں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے جو اے موت تو ہم سے چھینے گی۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی عزیز طلبہ و طالبات ذہن میں رکھیے کہ موت کا یہ تصور، یہ خیال، یہ نظریہ خواجہ میر درد کے ہاں بار بار کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ عہد
نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا عہد ہے، تباہی و بربادی کا عہد ہے، اس میں موت کے سائے سروں پر منڈلا رہے ہیں، لہٰذا یہ موضوع بار بار ان کے ہاں آتا ہے، اور اس طرح سے آتا ہے کہ موت سے پہلے ہی وہ اپنی زندگی کی ہر خواہش سے منہ موڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے موت، تو ہم فقیروں سے کچھ نہیں چھین سکتی، ہم پہلے ہی اس سے منہ موڑ کر بیٹھے ہیں۔ اور انسان کے فرائض منصبی کو دیکھا جائے تو اس کے اصل فرائض بھی یہ ہیں کہ یہ ان دوسروں کے لیے جیے۔ وہ جو شعر ہے نا کہ سمجھو پہلے ہی دنیا کو مسافر خانہ، جیو اس طرح کہ مرنا تمہیں دشوار نہ ہو۔ جب ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو پھر ہماری اپنی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، دوسرے ہماری قدر کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں۔ خواجہ میر درد سمجھتے ہیں کہ کچھ اسی طرح سے زندگی بسر ہونی چاہیے، جینے کا نہ اندوہ نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ جو آسائش دنیا سے منہ موڑ کر جیتے ہیں، پھر ان کے لیے موت کا آنا نہ آنا ایک جیسا ہوتا ہے، ورنہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، وہ تو آ کے ہی رہنی ہے۔ شاعر سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آسائش دنیا کے ساتھ جیتے ہیں ان کے لیے یہ بھیانک ہے، جو آسائش دنیا سے منہ موڑ کر جیتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے، موت ان کا پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بلکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ موت ان کے لیے پیغام خوشخبری ہے، کہ یہی وہ چیز ہے جو ان کو ان کے رب سے جوڑتی ہے، خالق حقیقی سے جا ملاتی ہے، درمیان کی دیوار کو گرا دیتی ہے۔ کیونکہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، اور مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ ایک وقفہ ہے رب اور بندے کے درمیان، جب یہ آ گئی تو وہ وقفہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یوں انسان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے گا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے دوسرا شعر۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ تیسرا شعر کچھ یوں ہے: دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ دید و دید کا مطلب ہے ملاقات ہونا، شرر چنگاری، اہل نظر صاحب بصیرت لوگ، عقل مند باشعور لوگ، یہاں صوفی لوگ بھی مراد لیا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہیں، محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ مفہوم ہے: اے دوست، اس مختصر سی ملاقات کو غنیمت سمجھو، ورنہ ہم لوگ ایک چنگاری کی طرح ہیں جو کسی بھی لمحے بجھ سکتی ہے۔ اس مفہوم کی روشنی میں عزیز طلبہ و طالبات کچھ نکات ہیں جن کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ زندگی کو چنگاری سے تشبیہ دی گئی ہے، پھر اس میں ہمیں درد کا عہد، ان کا زمانہ جو ہے اس کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ مختصر ملاقاتیں ایک غنیمت ہیں، اہل نظر سے ملاقات، جو اللہ والے ہیں، صوفیہ کرام ہیں، ان سے ملاقات درد کے نزدیک اصل سرمایہ ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی کیوں نہ ہو۔ زندگی کا اصل مصرف انسان کا فرض منصبی کیا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وصال محبوب کے لمحے بہت مختصر ہوں تو انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کیا پتہ کہ کب محبوب سے جدائی برداشت کرنی پڑ جائے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر کی تشریح کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شعر میں شاعر نے انسانی زندگی کو چنگاری سے تشبیہ دی ہے۔ اصل میں جس طرح یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب آ جائے۔ انسان کی زندگی بے یقینی کے عالم میں بسر ہوتی ہے، انسان کو یہ وقت بتایا نہیں گیا، کیا لمحہ کون سا لمحہ، کیا پتہ کون سا لمحہ کوئی آخری لمحہ ثابت ہو جائے۔ اور پھر اگر ہم اس شعر کو خواجہ میر درد کے عہد کے زمرے میں رکھ کے دیکھیں تو ساری بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے۔ نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا یہ دور
سیاسی پستی اور زوال کا دور ہے، معاشی بدحالی ہے، لوگ بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، آج زندہ ہیں کل قبرستان کی زینت ہیں، دوستوں کی محفلیں آج بنی ہوئی ہیں کل ان میں سے کوئی رخصت ہو گیا ہے۔ یہ کھیل اس دور میں کھیلا جا رہا تھا۔ جو آج کے سنگی ساتھی تھے وہ کل مرحوم کہلاتے تھے، نہ جانے کب کس کو موت آ جائے۔ تو اس لحاظ سے یہاں شاعر کہتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے انتہائی مختصر ہے، اس کی حالت تو یہ ہے کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ انتہائی مختصر سی زندگی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں اے درد جس کی آنکھ کھلی اس جہاں میں، شبنم کی طرح جان کو اپنی وہ رو گیا۔ بہت ہی مختصر سی زندگی ہے، اس میں پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے اس کو اپنے فرائض منصبی کے تحت گزارنا چاہیے۔ فرائض منصبی کیا ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ہم ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر زندگی بسر کریں۔ یہ ہے اصل زندگی جس کا درس اس شعر میں شاعر دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ زندگی نہایت ہی مختصر ہے۔ اگر کہیں ہمیں میل ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے، مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو اس کو اپنی نفرتوں اور قدورتوں اور باہمی جھگڑوں کے سپرد نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ ایک ہو کر محبت سے ان لمحوں کو بسر کر لینا چاہیے۔ اس میں اگر ہم خواجہ میر درد کا جو صوفیانہ نظریہ ہے اس کے طور پہ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ اصل سرمایہ ہوتے ہیں، ان کی باتیں، ان سے میل ملاقاتیں اگر خوبی قسمت سے میسر آ جائیں تو وہ لمحے ضائع نہیں کرنے چاہیے، ان کی قربتوں اور رفاقتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو زندگی کا اصل فلسفہ سمجھاتے ہیں، جو دنیا اور آخرت کے اسرار و رموز سے واقف کرواتے ہیں۔ لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ اہل نظر سے ملاقات کو غنیمت سمجھو، اور جو لمحے بھی ملتے ہیں ان کو برتو، ان کو نہایت احتیاط سے بسر کر لو، ورنہ انسان کی حقیقت تو چنگاری ہے۔ چنگاری ہے کیا؟ یوں روشن ہوئی اور یوں ختم بھی ہو گئی۔ انتہائی مختصر سی زندگی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ابدی حیات کے سامنے یہ واقعی نہایت مختصر سی زندگی ہے۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ اور اس شعر کو اگر ہم دوسرے پہلو میں دیکھیں تو وصال محبوب کے لمحوں کو بھی غنیمت جانا گیا ہے۔ ایک عاشق تمام عمر اپنے محبوب کے وصل کی تمنا لیے جیتا رہتا ہے، اور بہت بہت کم عاشق ہیں جن کو وہ لمحات میسر بھی آ جاتے ہیں، ورنہ معاملہ یہی رہتا ہے کہ وصل کے لمحات کبھی مقدر کا حصہ نہیں بنتے۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ ایک وہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک وصل کی تمنا لیے تمام عمر بسر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ اگر محبوب سے وصل کے چند لمحات میسر آ جائیں تو ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، محبوب سے گلہ و شکوہ نہیں کرنا چاہیے، وصل کے ان لمحات سے لطف اندوز ہونا چاہیے، ورنہ حقیقت زندگی یہ ہے کہ چند گھڑیاں ہیں، نہ جانے کب آنکھ بند ہو جائے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے غنیمت ہے یہ دید و دید یاراں، جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے۔ اور پھر مزید کہا گیا ہے امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے۔ کیا پتا پھر دوست وہ محبت وہ التفات کرے یا نہ کرے، نظر محبت کرے یا نہ کرے۔ یہ جو کرم اور مہربانی ہے یہ تو کبھی کبھی محبوب کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ان لمحات کو محبت سے بسر کر لو، ورنہ چنگاری کی صورت نہ جانے کب بجھ جاؤ۔
تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا ہمارا تیسرا شعر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم شعر نمبر 4، 5، 6 اور 7 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔